السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، اور اس حوالے سے ہے کہ کسی عورت سے نکاح کن وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، اور شریعت کس وجہ کو سب سے بہتر وجہ سمجھتی ہے۔ تو سنتے جائیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کسی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ بالعموم چار وجوہات کی وجہ سے، چار وجوہات میں کسی ایک کی وجہ سے، یا تمام چار وجوہات کو سامنے رکھ کے شادی کی جاتی ہے۔ وہ چار وجوہات کون سی ہیں جن کی بنا پر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے؟ ان میں سے ایک وجہ مال ہے، لمالہا۔ کسی عورت سے شادی اس کے مال و دولت کو دیکھ کے کی جاتی ہے کہ یہ بہت مالدار عورت ہے، یہ بہت دولت مند عورت ہے، چلو اس سے شادی رچا لیتے ہیں تاکہ ہماری بھی دنیا بن جائے۔ یہ دنیا داری میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد 1400 سال پہلے فرمایا، کم و بیش، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی معاشرے کے اندر جو باہمی نکاح ہوتے تھے ان میں یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں کہ عورت کے مال کو دیکھا جاتا، بڑی مال والی عورت ہے تو چلو اس سے نکاح کر لو۔ اب 1400 سال بعد معاشرہ کس سطح پہ پہنچ گیا وہ آپ کی نظر میں ہے، اس کی تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج یہ ہوس پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے، آج یہ حرص پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ عورت سے شادی صرف اور صرف اس کے مال کو دیکھ کے ہوتی ہے، اس کی دولت کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ مجھے جہیز زیادہ مل جائے گا، میرا گھر بھر جائے گا، مجھے گاڑی مل جائے گی۔ بلکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کمینے لوگ موجود ہیں جو ہونے والی بیوی سے باقاعدہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور من پسند جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم نے جہیز میں یہ لے کر آنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر بسانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اور مرد الٹا کمینہ بن کے اور بے غیرت اور دیوس بن کے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے لگا ہوں، تم سسرال والوں پر میرا احسان ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کو میری بیوی بنا کے بھیجو، لیکن گاڑی کے ساتھ بھیجو، اتنا لمبا چوڑا جہیز دے کے بھیجو۔ اور ماں باپ اس گاڑی کے چکر میں، اس جہیز کی چکر میں قرض کے تلے دب جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج کل ایک اور شارٹ کٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ نوکری والی اور لڑکی ہو تاکہ میں کماؤں نہ کماؤں، میری بیوی تو کمائے نا، چاہے وہ 100 بندوں کے درمیان بیٹھے، خون خار نظریں سارا دن اس کو دیکھیں اور شیطانی لذت حاصل کریں، کوئی بات نہیں، سرکاری ملازمت تو ہے نا، کسی پرائیویٹ فرم میں بہت بڑی ملازمت تو ہے نا، چاہے وہ ریسیپشن کی ملازمت ہے یا کوئی کلیریکل کام کی ملازمت ہے یا کوئی بہت بڑی پوسٹ کی ملازمت ہے، لیکن میری بیوی کام والی ہو، وہ جاب کرے، نسل کون سنبھالے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بڑے شارٹ کٹ ہیں کہ کس قسم کی عورت کو ڈھونڈتے ہیں، یہ اس معاشرے کا المیہ ہے۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پہلی ایک وجہ تو یہ کہ مال و دولت کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں لوگ کسی عورت سے، اور دوسری ایک وجہ یہ کہ اس کے حسب نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر کہ یار یہ بڑے یعنی
کیا کہتے ہیں بڑی نسل والے لوگ ہیں، بڑی بزرگی اور شرافت والے لوگ ہیں، سمجھ آئی؟ تو اس کے حسب نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. جیسے بڑی ذات والے لوگ ہیں اس کے حسب نسب کو دیکھتے ہیں. حسب نسب کو دیکھنا اچھی چیز ہے، لیکن صرف حسب نسب کو دیکھنا یہ اچھی چیز نہیں، کیونکہ یہ تقوی کے معیار تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ارائی ہے تو ارائی ہی میں ڈھونڈنا ہے، بٹ ہے تو بٹ ہی میں ڈھونڈنا ہے، جٹ ہے تو جٹ ہی میں ڈھونڈنا. ٹھیک ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، عادات ملتی ہیں، اتوار ملتے ہیں، عرف ملتا ہے، اچھی بات ہے. ارائی ارائیوں میں کریں، بٹ بٹ میں کریں، جٹ جٹ میں کریں، آوان آوان میں کریں، لیکن اسی کو بنیاد بنا لینا، باہر نہ کرنا، یہ غلط ہے. کہ ہم نے باہر کرنی نہیں، ہم نے اسی کو بنیاد بنانا ہے اور اسی میں خیر سمجھنا کہ خیر اسی میں ہے کہ ہم اپنے خاندان اپنی قوم سے باہر نہ کریں اور اس کو وقعت نہ دینا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو خیر معاشرے میں ایک شادی کی وجہ کسی عورت سے اس کے حسب نسب کو دیکھ کر ہوتی ہے کہ یار بڑی شہرت والے لوگ ہیں، بڑی ذات والے لوگ ہیں، بڑے نسب والے لوگ ہیں، یہ خاندان بڑا سیاسی ہے، یہ خاندان بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہے، یا یہ خاندان بڑی اپنی دینی شرافت رکھتا ہے یا دنیاوی بڑی شرافت رکھتا ہے. دو وجوہات. اور تیسری وجہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تیسری وجہ یہ ہے وَلِجَمَالِهَا، عورت سے نکاح اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اچھی بات ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ یار میری بیوی ہونے والی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے، کوئی مذاقہ نہیں، لیکن صرف خوبصورتی کو دیکھنا اور اس کی سیرت کو نظر انداز کر دینا یہ غلط ہے. آج کل تو لوگ ایسے ہیں، شادی رچاتے ہیں اور پھر پوری قوم کو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ہونے والی بیوی یا اپنی بیوی جو بن چکی اس کی کمر اور اس کا پیٹ دکھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں. بس اس کا حسن و جمال ہونا چاہیے، کردار کوئی چیز نہیں، اس کا ماضی کوئی چیز نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارے معاشرے میں بیرونی ملک امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے، کینیڈا کا شہری بننے کے لیے، دیگر ممالک کے شہری بننے کے لیے ان کی بڈھی عورتوں سے شادی کی جاتی ہے. وہاں نہ ان کا ماضی دیکھا جاتا ہے، نہ وہاں ان کا کردار دیکھا جاتا ہے. بس سوشل میڈیا پہ دوستی ہو گئی، وہاں کی شہریت مل جائے گی، اور ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا جی، انگریزن سے شادی کر لی ہے، بڑی پاک باز انگریزن 70 سال کی عمر میں حور پری بن کے یہاں آتی ہے، سارا کچھ نظر انداز. اور جب اپنے ملک میں شادی کرنی ہے تو 7 پشتوں تک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاک باز تھی کہ نہیں. اب یہاں بھی پاک بازی کو دیکھنا چھوڑ دیا گیا ہے، وہی ہے مال جمال کمال، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا معاشرے میں ایک جو شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے عورت سے، اس کی تیسری وجہ اس کا حسن و جمال، یعنی ایک مال، دوسرا حسب نسب، تیسرا حسن و جمال. اور معاشرے میں جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی ایک وجہ اس عورت کی دینداری بھی ہے. عورت کی دینداری کو، اس کی امانت کو، اس کی دیانت کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو دیکھ کے اسے نکاح کیا جاتا ہے. یہ 4 وجوہات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائیں. اب آگے اللہ کے نبی ترجیح کس کو دے رہے ہیں یہ بھی سنیے گا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ نے فرمایا میرے امتی دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. یہ نہیں کہا دین والی عورت سے نکاح کرو، بلکہ خوشخبری بھی سنا دی، دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. یہ جو امر یہ بھی دعا کے معنی میں ہے، سمجھائی کہ دین والی عورت سے تم نکاح کر لو گے تو کامیابی تمہیں مل جائے گی اور اللہ تمہیں کامیابی دے دے. اللہ اکبر. اس امر کے اندر خبر بھی ہے اور اس امر کے اندر دعا بھی ہے، اور اس امر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہتے ہیں کائنات کو بنانے کے بعد جو اس کے اصول رکھے اس کی حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ ایک انسان کسی عورت سے نکاح
اس کی دینداری کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے کہ یہ عورت دیندار ہے، اور اس کی تفتیش صحیح نکلتی ہے کہ واقعی یہ عورت واقعی وہ عورت دیندار ہے، تو دیندار عورت سے نکاح کی وجہ سے بندہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ ان چاروں وجوہات میں جو ترجیح جس کو دینی ہے وہ دین ہے۔ دین کے بعد اگر وہ مال و دولت والی بھی ہے سو بسم اللہ، وہ حسب نسب والی بھی ہے سو بسم اللہ، وہ حسن و جمال والی بھی ہے سو بسم اللہ، لیکن دیکھیں گے سب سے پہلے دین کو، باقی چیزیں ساری بات کی ہیں۔ اور اگر چاروں الگ الگ ہوں، کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس خاندانی شرافت ہے، کسی کے پاس حسن و جمال ہے، اور کسی کے پاس دینداری ہے، جس کے پاس دینداری نہیں باقی تینوں نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے باقی تینوں نہیں، جس کے پاس حسن و جمال ہے باقی تینوں نہیں، تو پھر صرف دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ، ساری کامیابی انسان سمیٹ لے گا۔ ہاں، اس دینداری کے ساتھ باقی چیزیں تینوں مل جائیں، تینوں میں سے ایک مل جائے، تینوں میں سے دو مل جائیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ لیکن بندے کو جو پابند کیا گیا ہے، اللہ نے اپنی امتی کو جو نصیحت فرمائی، اللہ کے نبی نے اپنی امتی کو جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اس امر کے اندر دعا بھی ہے، اس امر کے اندر خبر بھی ہے، اس امر کے اندر حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ واقعی جو دیندار خاتون سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی نے جو ہدایت فرمائی کہ دیندار عورت کو دیکھ کے تم نے نکاح کرنا ہے، یہی نظر انداز ہے، باقی تینوں نظر انداز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے خاندانی شرافت کو بھی اب کم دیکھتے ہیں، بڑا جدید دور آ چکا ہے، وہ کہتے ہیں بس صرف مال ہونا چاہیے یا صرف جمال ہونا چاہیے۔ دینداری کو تو بہت کم خوش نصیب دیکھتے ہیں۔ نبی کی امتی ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں اس ہدایات کو ہم نظر انداز بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، اور کوئی نعت شریف پڑھی جائے تو سر دھنتے بھی ہیں۔ بس ہماری مسلمانی یہاں تک ہے۔ اور صرف اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیندار عورت سے، دین والی عورت سے تم نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، بلکہ آگے بھی آپ نے فرمایا تریبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ بہت مٹی والے ہوں۔ تریبت یداک، تریبت فعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یداک اس کا فاعل ہو گیا، تیرے ہاتھ مٹی والے ہو جائیں۔ یہ آپ نے خبر دے دی، اور خبر بمعنی دعا ہے۔ دعا اصل میں یہ ہوتی ہے، میں آپ کو یہ تھوڑا چلیں یہ جملہ آیا ہے تو میں بتا بھی دوں۔ عربی میں اس تریبت یداک کا جو لفظ وہ استعمال ہوتا ہے، اگر اس کے ہم لغوی معنی لٹرل میننگ کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ تیرے ہاتھ مٹی والے ہو جائیں بہت، تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو یہ کنایہ انڈیکیشن کس چیز کی ہو گئی؟ کہ تو مفلسی کا شکار ہو جائے، فقر و فاقے کی تیری نوبت آ جائے، تو مفلسی کا شکار ہو جائے۔ سمجھا؟ یہ مطلب ہے اس کا لٹرل میننگ۔ لیکن یہ لٹرل میننگ اس جملے کے لیے نہیں جاتے۔ ہر چیز میں گرامیٹیکل کیا کہتے ہیں معنی کو نہیں دیکھا جاتا، محاورے کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ایک جملے کا مطلب اہل زبان کیا لیتے ہیں۔ تو یہ اہل زبان تریبت یداک کے لٹرل اور لغوی معنی تو آپ کو بتا دی کہ تمہارے ہاتھ کیا کہتے ہیں مٹی والے ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تریبت محاورے میں یہ مطلب لیا نہیں جاتا۔ محاورے میں جو لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ تریبت یداک یا یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا یہ مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تین چار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انکار کرنا، ڈانٹ پلا دینا، ٹھیک ہے، انکار اور معاتبہ ڈانٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تعظیم الامر، کسی چیز کی بہت اہمیت بیان کرنی ہو اس کے لیے بھی بیان ہوتا ہے، اور والحث علی الشیء، اور کسی چیز پر ابھارنا بھی ہو تو اس کے لیے بیان ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ آخری دو مطلب کے لیے یہاں حدیث میں بیان ہوا ہے کہ تعظیم الامر اور الحث علی الشیء، یعنی کسی امر کی، کسی چیز کی عظمت بیان کرنا اور کسی چیز پر ابھارنا، ان دونوں معنوں کے لیے تریبت یداک کا لفظ اللہ کے نبی نے یہاں استعمال فرمایا ہے۔ اب کس چیز کی بہت بڑی اہمیت بتانی ہے اور کیا کہتے ہیں کس چیز پر ابھارنا ہے، وہ فاظفر بذات الدین سے بالکل واضح ہے۔ آپ نے فرمایا دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے
یہ تریبت یدا کا لفظ فاظفر بذات الدین کو دیکھ کر ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو تریبت یدا یہ الحمدللہ یہ تھوڑی سی وضاحت تو ایسی ہے، لیکن جو فاظفر بذات الدین کو دیکھ کر میں تریبت یدا کا مطلب بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو الفاظ سمجھ لیں گے میرے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. کہ تریبت یدا کا مطلب یہ ہو گیا کہ دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یہ کامیابی بہت بڑی چیز ہے. تو یعنی تریبت یدا کا لفظ کسی کام کی اہمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ اب اہمیت یہاں بیان کر دیں. دین والی عورت سے نکاح کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یا دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہونا یہ بہت بڑی کامیابی. یہ تاکید در تاکید ہو گئی. یعنی فاظفر بذات الدین کا مصدری معنی لے لینا، دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس بہت بڑی کامیابی کی تمہیں کوشش و کاوش کرنی چاہیے. یہ مطلب ہو جائے گا تریبت یدا کا. سمجھائیے؟ ذالکما مما علمنی ربی. کیونکہ تریبت یدا کا لفظ کسی چیز کی تعظیم کے لیے بھی اور کسی چیز پر ابھارنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو فاظفر بذات الدین کی تعظیم بھی آ گئی اور فاظفر بذات الدین پہ ابھارنا بھی آ گیا. یہ ہے تریبت یدا کا مطلب. اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کو آباد کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا